اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، وہی موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان علم النفس مسلمان متفکرین کی نگاہ میں ہے کہ اس سے پچھلے درس میں ہم نے ڈسکس کیے علم کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 4 طریقے کہ جس میں عقلی، اشراقی یا شہودی، متعالیہ اور تجربی، اور اس بات پر تاکید کی کہ رائج سائیکالوجی میں اور علم النفس میں ان طریقوں کی وجہ سے جدا سازی کی گئی ہے۔ یعنی رائج سائیکالوجی، یہی غربی سائیکالوجی، صرف اور صرف تجربیات کے ذریعے حقیقت تک پہنچتی ہے اور وہ حقیقت ناقص ہے، جبکہ علم النفس عقلی، اشراقی، متعالیہ یعنی دونوں عقلی اور اشراقی کو ملا کر اور تجربی کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کر کے ہمیں کوئی علم دیتی ہے۔ آج کے درس میں ہم مختلف اصطلاحات جو ہمارے دروس میں آئیں گی اس پر بحث کریں گے کہ جس میں سے فلسفہ ہے، حکمت ہے، علم النفس ہے، علم کیا ہے، نفس کیا ہے، حقائق کے بارے میں علم یہ کیا ہے۔ اس کو آج کے درس میں ہم اصطلاحات کو ڈسکس کریں گے، آشنائی پیدا کریں گے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ہر علم کے اندر سب سے پہلے اصطلاحات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو معنی مقصد ہے اس کو لیا جائے، جسے معنی خاص بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہر گفتگو کا ایک معنی خاص ہے جس کی اصطلاح کو مشخص کر کے اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا موضوع علم النفس فلسفی ہے، فلسفہ یعنی کیا؟ فلسفہ خود یونانی ورڈ ہے، فلسفہ یونانی ورڈ ہے جس کو فلسفی بھی کہتے ہیں۔ اس کی جڑ یونانی ہے، یونان سے ہے، یہ نہ عربک ہے اور نہ اردو، یہ یونان سے آیا ہے۔ اور فلسفی جب زمانہ قدیم میں عرب مسلمانوں نے فلسفہ یونان کو ترجمہ کیا تو اس کو فلسوفیہ کا ترجمہ کیا۔ فلسوفیہ یہ 2 حروف سے بن کر یہ ورڈ سامنے آیا ہے، ایک ہے فیلو اور دوسرا ہے صوفی، یعنی یہی فلسفی یا جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں یہ 2 ورڈ کا مرکب ہے، 2 ورڈ سے جم کر کے بنا ہے، ایک ہے فیلو اور دوسرا ہے صوفی۔ فیلو کہتے ہیں پسند کرنا، محبت کرنا، دوست رکھنا، اور صوفی کہتے ہیں حکمت کو۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں فلسفی یعنی یہاں پر ہم اگر تاریخوں میں دیکھیں کہ افلاطون نے سقراط کے بارے میں کہا تھا کہ سقراط کیا ہے؟ وہ فلسوفس ہے، یعنی حکمت سے محبت کرنے والا ہے، سقراط حکمت کو پسند کرنے والا ہے۔ یہاں پر حکمت کا جو ورڈ آیا ہے، ایک اصطلاح آئی ہے، حکمت کو تھوڑا سا کھولتے ہیں اس کو۔ حکمت بعض لغت کے علماء نے بتایا کہ اس کا ریشہ جو ہے وہ حکمہ ہے، یعنی ہا کاف میم، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مادہ جو حکمہ ہے اس کا مطلب ہے روکنا، یا اس کا معنی ہے پریونٹ کرنا، ایسا علم رکھنا جو انسان کو برے کام سے بچائے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ مگر وہی علم رکھنا انفارمیشن کی صورت میں، نالج کی صورت میں، حافظے کے اندر کوئی چیز آپ رکھ لیں مگر وہ آپ کو کسی برے کام سے نہیں بچاتی تو اس کو حکمت نہیں کہتے۔ یہاں پر حکمت ہے با عمل، یعنی علم ہے عمل کے ہمراہ ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ عربی لغت میں گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے اس کو بھی حکمہ کہتے تھے، گھوڑے کی لگام کو حکمہ کہتے ہیں۔ وہ کیوں حکمہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے بھی ایک پریونشن ہے۔ کیا پریونشن ہے؟ گھوڑے کو لگام دیتے ہیں تاکہ وہ سر و صدا اور نوائز اور آشوب ایجاد نہ کرے، اس لیے اس کو حکمہ کہتے ہیں۔ آپ مثال لے لیجئے کہ ایک نوجوان ہے اور وہ شیطانی کر کے وہ ایک منطقے میں، محلے میں سب کا جینا حرام کرتا ہے، اور محلے والے اس نوجوان کے والد کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لگام دو۔ تو یہ جو بیٹے کو لگام دو یعنی کیا؟ اس کو روکو، اس کو پریونٹ کرو کہ یہ زیادہ لوگوں کا زندگی جہنم نہ کرے، لوگوں کو اذیت نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں روکنا اور پریونشن، یہی حکمت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حکمت یعنی علم با عمل، حکمت یعنی بات کرنا حق کے ساتھ، اسے کہتے ہیں حکمت۔ یہاں پر فلسفے کے عام اور کلی معنی کیا ہیں؟
फलसफे एक आमियाना और एक कुल्ली, उसको कहते हैं हकाइक के बारे में इल्म रखना, यानी वही हिकमत, हकाइक के बारे में इल्म। ये माना हमारे मौजू में जो इल्मुन नफ्स का मौजू है इसमें बहुत ज्यादा बारिज है। यही माना है आम और कुल्ली। फलसफे का ये माना जो हमने हिकमत के जुमरे में बयान किया है, ये नॉलेज और साइंसिस को अपनी लपेट में लेता है। यानी यही माना कि हकाइक के बारे में इल्म पैदा करना, ये नॉलेज और साइंसिस के बारे में है, यानी दानिश और उलूम, डिफरेंट किस्म के उलूम। यहां पर इल्मुन नफ्स की इस्तिलाह दो तरीके से इस्तेमाल होती है। इसको हमें थोड़ा सा समझना है कि हमारा सारा जोर इस पर है कि गरबी साइकोलॉजी को इस्लामिक साइकोलॉजी से जुदा करें। यानी इस्लामिक साइकोलॉजी वही इल्मुन नफ्स, और इल्मुन नफ्स के अपने तरीके। तो यहां पर इल्मुन नफ्स जो इस्तेमाल होता है किताबों में, पहले भी हमने अपने दर्सों में बताया कि इल्मुन नफ्स का तर्जुमा इंग्लिश में साइकोलॉजी ही किया जाता है, जाहिरी तौर पे साइकोलॉजी है। मगर यहां पर इल्मुन नफ्स की जो इस्तिलाह है वो दो तरह से इस्तेमाल होती है। एक इल्म रवानशनासी या इल्म नफ्सियात, यही गरबी साइकोलॉजी, एक इस माना में इस्तेमाल होता है। और दूसरा है इल्म नफ्स सिफत फलसफी के साथ, इल्मुन नफ्स सिफत फलसफी के साथ जो हमारा मौजू है। इस इल्मुन नफ्स जो सिफत फलसफी के साथ है, इसमें नफ्स और रवान की बहस ज्यादातर अकली तरीके से बररसी होती है, ना कि सिर्फ तजुर्बी। क्योंकि इल्म नफ्सियात या इल्म रवान शनासी या वही साइकोलॉजी, वहां पर सिर्फ तजुर्बियात हैं। मगर इल्मुन नफ्स फलसफी में ये जो इस्तिलाह यूज होती है इल्मुन नफ्स फलसफी, इसमें ज्यादातर अकली तरीकों से, अकली रविशों से किसी हकीकत तक, किसी इल्म तक पहुंचा जाता है। इल्मुन नफ्स के ये जो मकाम है इसका, इल्मुन नफ्स का, इसके मंजूमा हिकमत और फलसफे के आम माना में रोशन करने के लिए हम लाजिम समझते हैं यहां पर कि बता दें कि हिकमत और फलसफे की शाखें हैं, मुख्तलिफ शाखें, और मुख्तलिफ सेकेंडरीज मजमूए हैं जिनके हम सिर्फ नाम लेकर उसको बयान कर देते हैं कि हिकमत और फलसफे में जो ब्रांचेस हैं, जो शाखें हैं, और इसके नीचे जो इल्म आते हैं, जो नॉलेज और साइंसेस आती हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हिकमत या फलसफा ये दो चीजों में डिवाइड होता है, दो तकसीम बंदी है इसकी। एक है हिकमत अमली और दूसरी है हिकमत नजरी। हिकमत अमली में ज्यादातर डू और डोंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या हतमन करना है और कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना है। हिकमत अमली तकसीम होती है तीन चीजों में, एक है सियासत, दूसरा है तदबीर मंजिल और तीसरा है अखलाक। यहां पर हिकमत अमली के अंडर एक और चीज आती है, वो उसको कहते हैं अक्ल नजरी और अक्ल अमली। शॉर्ट करके अगर हम बताएं कि अक्ल नजरी क्या है, अक्ल नजरी इसकी जिम्मेदारी है फिक्र करना, और अक्ल अमली ये जो नजरी ने फिक्र की है, इस फिक्र को इजरा और अमल की सरहदों तक लेके जाती है। तो ये अक्ल नजरी और अक्ल अमली भी हिकमत अमली के अंडर आता है, यानी वही डू और डोंट्स में। तो हमने बताया कि हिकमत और फलसफा दो चीजों में डिवाइड होता है, एक हिकमत अमली और दूसरी हिकमत नजरी। कि हिकमत अमली को बताया कि सियासत, तदबीर मंजिल और अखलाक, और इसके बाद है हिकमत नजरी। हिकमत नजरी भी तीन चीजों में डिवाइड होती है, एक है रियाजियात, दूसरा है तबीयत और तीसरा है इलाहियात। रियाजियात वही मैथमेटिक्स है, तबीयत वही नेचर है, और इलाहियात थियोलॉजी। यहां पर थियोलॉजी को दो चीजों में डिस्टिंक्ट करते हैं, एक को कहते हैं इलाहियात बेमानाए अखास, यानी खास माना में, थियोलॉजी एक खास माना में, और दूसरा है थियोलॉजी आम माना में। इसके बाद है नेचर या तबीयत। यहां पर इन चीजों में 7 तरह के सब सेट्स हैं, 7 सेकेंडरी मजमुए हैं नेचर में, तबीयत में, जिसमें इल्मुन नफ्स जो हमारा टॉपिक है वो है, यानी ये हिकमत नजरी के अंदर आता है इल्मुन नफ्स का टॉपिक। इसमें 7 कौन कौन से हैं, एक है इल्मुन नफ्स यानी साइकोलॉजी, दूसरा है हैवान शनासी यानी जूलॉजी, तीसरा है गिया शनासी यानी फाइटोलॉजी, चौथा है मादन शनासी, पांचवा है उनसुर शनासी एलिमेंटोलॉजी, मौजूदात फजाई एलियंस, और फलक शनासी एस्ट्रोनॉमी। ये सारी चीजें तबीयत में है। तबीयत निकला है हिकमत नजरी से, और फिर हिकमत नजरी से पहुंचता है हिकमत व फलसफे की जानिब। यानी यहां से हमारा जो टॉपिक इल्मुन नफ्स है वो यहां पर तबीयत के अंदर है। यहां पर एक नुक्ता बयान कर दें कि मुल्ला सदरा ने जब
حکمت متعالیہ کا تصور دیا ہے اور نفس کی وہاں پر بحث کی ہے، تو نفس کو طبیعیات کی بجائے الہیات میں ذکر کیا ہے، یعنی تھیولوجی میں ذکر کیا ہے نفس کو۔ ممکن ہے کہ اس کا جو دلیل بنتی ہے وہ یہ ہو کہ نفس اگرچہ ابتدا میں جسمانی اور طبیعی ہے، مگر اس کی اصل موجود مجرد ہے، موجود مجرد یعنی حقیقت غیر مادی۔ تو اس کو الہیات میں ذکر کرنا ہے ملا صدرہ کا، ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نفس موجود مجرد ہے۔ اب یہاں پر ہم علم النفس کو دو حصوں میں توڑتے ہیں، یعنی علم کو ہم جدا کرتے ہیں اور نفس کو ہم جدا کرتے ہیں، اور جدا کر کے اس کو سمجھتے ہیں، پھر بعد میں آ کے اس کو دوبارہ مرکب کریں گے۔ علم کیا ہے؟ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے؟ علم مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، مختلف معنی ہے۔ ایک معنی ہے اس کا اعتقاد یقینی مطابق با واقع، یعنی ایک یقینی اعتقاد رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا جو حقیقت کے تابع ہے، واقعیت میں ویسا ہی ہے، اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر قسم کی آگاہی اور شناخت، ہر قسم کی نالج، ہر قسم کی انفارمیشن، اس کو بھی عام طور پر علم یا نالج ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم کہتے ہیں a set of related statements یا a set of related general statements یا پھر a set of related true and false statements، اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ آپ مقدمات کو چینش کریں، آپ مقدمات کو صحیح اور غلط کو سامنے لائیں اور اس سے ایک نتیجہ لے لیں، اس کو بھی کہتے ہیں علم۔ مگر علم النفس میں ہماری مراد ہر آگاہی و شناخت نہیں ہے۔ علم النفس کے موضوع میں ہماری مراد یہ ہے کہ ایسی شناخت جو راہ تجربی سے حاصل نہ ہوئی ہو، یعنی ایکسپیریمنٹ سے آپ کے ہاتھ میں نہ آئی ہو، اس کو کہتے ہیں علم۔ جہاں پر علم النفس سے ہماری مراد یہ ہے، جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے جو علم کا معنی ہے وہ یہ ہے۔ اسی لیے جب علم النفس کہتے ہیں تو پھر اس کو جدا کرنے کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں علم النفس فلسفی۔ یہ جو فلسفی کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ علم النفس کو علم النفس سے فلسفی سے جدا کرنا ہے۔ جب ورڈ فلسفہ یوز ہوگا تو ہم نے پہلے بتایا کہ پھر وہ عقلی روشوں اور عقلی طریقوں کے ذریعے بات آگے جائے گی، نہ کہ تجربی طریقوں سے۔ اس کے بعد ہے نفس۔ نفس بھی اصطلاحات ایک دوسرے سے نزدیک بیان ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے روح وہی نفس ہے، کوئی کہتا ہے روان، یا کوئی کہہ لے مائنڈ، نفس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اصطلاح نفس زیادہ تر فلسفے میں یوز ہوئی ہے عزیزان، اصطلاح نفس زیادہ تر فلسفے میں یوز ہوئی ہے، اور اصطلاح اور یہ روح کی ٹرمینالوجی زیادہ تر متون دینی اور روایات میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ حکمہ اسلامی کہتے ہیں کہ نفس کمال حیاتی ہے۔ یہاں پر ہم علم النفس کو مسلمان متفکرین کی نگاہ میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں پر حکمہ اسلامی کیا کہتے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس کہتے ہیں کہ کمال حیاتی ہے اپنی شرائط کے ساتھ، کمال حیاتی ہے، یعنی کیا اس کی شرائط کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے؟ ایک وہ رشد کرے، دوسرا وہ تولید نسل کرے، تیسرا تغذیہ یعنی غذا کی ڈیمانڈ کرے اس کی باڈی، اور چوتھا دفاع ہے خطرات سے، یعنی نفس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنے آپ کو خطر میں دیکھے تو بدن کی یا جسم کی ہمراہی کرے اور اس کو خطر سے بچائے۔ اور پانچواں ہے عقل و تعقل۔ یہ پانچ چیزیں یا یہ پانچ خصوصیات جب کمال حیات میں ہوں گی، یہ خصوصیات، تو ہم کہیں گے اس کو نفس۔ حکمہ اسلامی یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرق روح اور نفس میں فرق کیا ہے؟ مسلمان متفکرین کہتے ہیں کہ نفس اور روح میں آسان ترین سمجھنے کے لیے فرق یہ ہے کہ نفس کا جب تعلق بدن سے جڑتا ہے اور بدن کو ہمراہی کرتی ہے، یا یہ ارتباط جب بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ اعمال کی صورت میں باہر آتا ہے، جب نفس انسان کے بدن میں ہے اور ارتباط قائم کیے ہوئے ہے تو اس کو یہاں پر کہتے ہیں نفس، اور جو ہی یہ ارتباط ختم ہوا، نفس بدن سے باہر نکلی، تو یہی نفس اس کا ٹائٹل چینج ہو جاتا ہے روح میں، یعنی روح، وہی نفس جب بدن سے باہر آ جائے تو وہ روح ہو جاتی ہے، اور وہی روح جب بدن سے اپنا تعلق بنا لے تو وہ نفس کی اصطلاح یوز ہوتی ہے۔ یہاں پر اب ہم تعریف علم النفس، ہم نے علم پہ بھی ڈسکس کر لیا کہ علم کیا ہے، اور نفس پہ بھی دیکھ لیا کہ ڈیفرنٹ معنی میں اور ڈیفرنٹ اصطلاحات میں
علم اور نفس کیا ہے؟ یہاں پر اب تعریف جو ہم کلی دے رہے ہیں علم النفس کی، وہ کیا ہے؟ علم النفس یعنی وہ عقلی شناخت جو تجربے کے ذریعے نہ آئی ہو، اور اس کا موضوع وہ فورسز ہوں جو انسان کو شرائط کے ساتھ خطر سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی یہی فورسز جو ہم نے بتائیں کہ رشد ہے، تولید ہے، تغذیہ ہے، دفاع ہے اور تعقل، عقلی شناخت جو تجربے سے نہ آئی ہو، کیونکہ جہاں پر ہم عقل کو لے کر آئیں گے وہاں سے صرف اور صرف تجربہ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر ہم نے علم النفس کو ڈیفینیشن کے ساتھ اور مختلف اصطلاحات کے ساتھ ہم نے یہاں تک دیکھا، اور آگے آنے والے درس میں ہم اب علم النفس کی جو چیزیں حکماء اسلامی نے اور مسلمان متفکرین نے بیان کی ہیں کسی حد تک کوشش کریں گے کہ ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات کو عام طور پہ یعنی ایک اور دو زبانوں میں جو رائج زبان ہے اس میں ہم بیان کریں تاکہ ہر انسان سمجھ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔